اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کا جو اصل نام تھا وہ ابر تھا، اور ابر کے معنی ہیں ماہر، ماہر۔ تو انہوں نے کہا بھائی ایک بات میری بھی سن لو۔ تو انہوں نے کہا بھائی بتائیے آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور تم سب اللہ کے نافرمان ہو۔ تم شداد کا حکم مانتے ہو، تم شداد کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہو۔ تم کیوں بھول گئے کہ بادشاہوں کا بھی کوئی بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، سب کا بادشاہ۔ اور جب میں آپ کو دیکھتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں کہ کتنے بد نصیب ہیں وہ گھر والے جو یہ بھول گئے کہ ان کے اوپر بھی ایک بادشاہ ہے جو سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ آج وہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کل ان کو روز حشر اپنے سامنے کھڑا کر کے آپ کا حق دلوائے گا۔ آپ کا حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا۔ حقوق اللہ تو شاید وہ معاف کر دے، شاید یہ اس کی پریویلیج ہے، یہ اس کا استحقاق ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہیں کرے، لیکن بندوں کے حقوق وہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندے معاف نہیں کریں۔ ہے وسیم آپا؟ تو بس پھر وہ شداد نے دیکھا حضرت ہود علیہ السلام کی طرف، شداد بن عاد نے، اور اس نے کہا یہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں ہود ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے، میں تمہاری طرف مبعوث ہوا ہوں، تمہاری قوم کو میں صحیح راستے پر لے کر جاؤں گا۔ جب تم مر جاؤ گے تو پھر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اس کے سامنے تم نے کھڑا ہونا ہے ایک دن۔ اچھا، ان کے لیے تو یہ باتیں بالکل نہیں تھیں، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ کچھ نہیں ہے، مرنا ورنا کوئی نہیں مرتا مراتا، اور یہ سب بادشاہی سب کچھ ہوتے ہیں، اور بادشاہی کے آگے بس کھڑا ہونا ہے، بادشاہی شاید خدا ہے، معاذ اللہ، وہ لوگ یہی سمجھتے تھے۔ تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ اچھا، حضرت ہود سے بھی کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا، کیونکہ حضرت ہود کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو عاد قبیلہ تھا نا، اس کے بہت معزز تھے وہ، یعنی بڑے عزت والے جو ہوتے ہیں نا، تو وہ بڑے معزز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو ان سے بھی ڈرے ہوئے تھے لوگ۔ لیکن شداد تو بادشاہ تھا، شداد کا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ تو بہرحال جیسے ہی سپاہیوں نے کہا، فوری طور پر اس شخص کو چھت سے نیچے پھینک دیا گیا، اور اس کا سر پاش ہو گیا، اس کے ٹکڑے ہو گئے، اس کا خون زمین پر لہو لہو ہو گیا، ساری زمین لہو سے سرخ ہو گئی، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام وہاں پر یہ دیکھتے رہے کہ کیا ظلم ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے ایک بہت لمبا خطبہ دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سب خدا کے نافرمان ہو، اور یاد رکھو کہ خدا نافرمانوں کو دوست نہیں رکھتا، خدا ان پر اپنا عذاب جلد نازل کرے گا، اس کا ایک متعین وقت ہے، ایک معلوم وقت ہے جو صرف خدا کو معلوم ہے، تم لوگ نہیں جانتے۔ تم یہ سمجھتے ہو تمہیں اپنی طاقت پر ناز ہے، تمہیں اپنی قوت پر ناز ہے، تم لوگ بہت، آپ کو پتہ ہے یہ جو قوم عاد کے لوگ تھے انہیں کس بات پہ ناز تھا؟ یہ بہت اونچے اونچے تھے، بڑے اونچے اونچے، یعنی یہ ماہر تعمیرات تھے، کھڑے کھڑے گھر بنا دیا کرتے تھے، اتنے اونچے اونچے قد کے تھے۔ یہ سمجھ لیجیے آپ، جو چھت جا رہی ہے نا، اس سے بھی بہت اونچے ہوا کرتے تھے، اور ان کی عمریں ہوتی تھی 900 سال، 800 سال، ایسے جیا کرتے تھے۔ تو انہیں بڑا ناز تھا نا کہ بھئی ہم اتنے لمبے چوڑے ہیں، ہم چاہیں تو گھر بنا دیں، ہم چاہیں تو جناب جو ہے وہ عمارتیں تعمیر کر دیں، ہمیں کون روک سکتا ہے، ہمیں کون انکار کر سکتا ہے۔ تو حضرت ہود کی باتوں کو یہ خاطر میں نہیں لائے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا تھا تم نافرمان ہو، تمہارے ساتھ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ جلد پورا ہونے والا ہے۔ تو اس کے آگے بھی بہت قصہ ہے۔ پھر شداد نے جنت بنائی تھی، اصل میں بات یہ ہوئی تھی، پھر شداد نے کہا کہ تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، معاذ اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے خدا کی جنت ہے۔ تو شداد نے کہا میں بھی جنت بناتا ہوں۔ آپ نے شداد کی جنت کا تو سنا ہوگا ذکر کہ شداد نے ایک جنت بنائی تھی، لیکن اس بدبخت کو اس جنت میں جانا نصیب نہیں ہوا، بلکہ ایک قدم رکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، اور وہ اسی وقت مر گیا تھا۔ تو اس کا قصہ ہم انشاءاللہ شہر میں سنائیں گے ناظرین کرام۔ اور ابھی ہماری جو مائیں یہاں پر تشریف فرما ہیں ان سے ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور تھوڑے تھوڑے حالات جانیں گے ان سے، اور آپ کی کالز ہم لیں گے، ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ لوگ ان سے باتیں کریں، جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں جو ٹیلی فون لائن اس وقت مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم ٹیلی فون لائن پر آپ سب کو لیں، آپ ان سے باتیں کریں، ان سے گفتگو کریں، ان کا حال دل دریافت کریں، اور ہم آپ کو آج یہاں سے خالی ہاتھ بھی نہیں بھیجیں گے۔ بیٹے کے پاس آئی ہیں نا، تو جب بیٹے کے گھر آتے ہیں تو مائیں خالی ہاتھ تو نہیں جاتی۔ تو انشاءاللہ تعالی
ارے ارے میری اماں آپ بس میرے لیے دعا کریں، بس دعا کریں، اور میرے کھانا کھا کے بتائیے گا کیسا بنایا ہے نا، کھا کے بتانا، ہاں نہیں، اور کھا کر آپ مجھے بتانا کہ میں بناتا کیسا ہوں کھانا۔ ارے بہت شکریہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میں اماؤں کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں ناظرین کرام، کیونکہ وہاں مجھے پتیلی سے دھواں اٹھتا نظر آ رہا ہے، ذرا دیکھ لوں کہ قورمے کے سالن کا اس وقت کیا حال ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔